بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشمہ صدر میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال مکے میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میرے ہمدم تقویت کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت اور بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس اللباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرائیل سے کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے، مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے، اور وہی کی روحوں سے کہہ دے کہ وہ آراستہ خراستہ ہو جائے، اور جنت کی محلوں کی چھتوں پر صف و دستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑا ہو کہ یوں معلوم ہو کہ صف بستہ کھڑے ہوں، مشرق سے مغرب تک جس طرح قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے قیام پذیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اس میں زمین میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبریل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا بڑی بات سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفصیل روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں رجب پرکشش رات ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیت حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کی صورت میں جنتی براق کی آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے دل زار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کو قدموں سے چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے خاکور سے پیدا کیا تھا۔ حکم الہی کو پورا کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور محبوب عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے۔ وہ لمحہ کس قدر حسین ہوگا جب جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے چلیے۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا اس سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا ایک میرے پاس آنے والا ہے، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک دست لایا گیا، وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا اور پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اور قلب و سینہ اکثر میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کے جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ تعظیم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں پہنائی، یاقوت کا سمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ معراج النبی صفحہ نمبر 606 پر یہ بات درج ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی آواز میں اپنا معراج کا استقبال فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات ہر نفس اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس طرح دل نواز تھی کہ ایک مکان سے لے کر دوسرے مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور ہے، باراتی بھی نور اور دلہا بھی نور، میزبان بھی نور اور مہمان بھی نور۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں کرسیوں کا جمی و وسیع نظام موجود ہے۔ تمام حور اور تمام انبیاء تقریب میں 1,24,000 انبیاء کرام حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے بے چین کھڑے تھے اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جس کو باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ 2 جہانوں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، سارے مان پڑ چکے ہیں اور فرشتے سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں،
تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سردار امامت کے لیے صفے پر تشریف لاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد تمام انبیاء کرام کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، اور فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا جبریل۔ درباری نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، آپ کے لیے ہی یہ دروازے کھلیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔